آپ کے ساتھ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ سو رہے ہیں اور آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں، مگر آپ کا جسم حرکت نہیں کر پا رہا۔ آپ اپنا ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں مگر آپ کا ہاتھ اٹھ نہیں پا رہا۔ آپ کروٹ لینا چاہ رہے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ آپ کے سینے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور پھر ایسے لگتا ہے کہ کوئی آپ کا گلا دبا رہا ہے اور آپ کا سانس گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کا پورا جسم مفلوج ہو گیا ہے، یعنی کہ پیرالائز ہو گیا ہے۔ اس کو سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق سلیپ پیرالائسس انسان کو کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔ روس، چائنا، جاپان، کینیڈا، امریکہ، میکسیکو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے لوگوں سے یہ سروے کیا گیا کہ کیا ان کو سلیپ پیرالائسس ہوا ہے، تو ان سب کا کہنا تھا کہ ہاں، زندگی میں کم از کم 2 سے 3 بار انہوں نے سلیپ پیرالائسس کا ایکسپیرینس کیا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں سلیپ پیرالائسس کا سامنا تقریباً ہر ہفتے یا مہینے میں کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ سلیپ پیرالائسس ہوتا ہے۔ سلیپ پیرالائسس کے بارے میں 2 طرح کی رائے رکھی جاتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سلیپ پیرالائسس صرف جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کے مطابق ایک ایسا جن ہے جس کو اکثر عنکبوت کہا جاتا ہے، یہ رات کو نیند میں انسانوں کو تنگ کرتا ہے اور ان کے سینے پر چڑھ کر ان کے گلے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ کلچرز میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ عمل جادو کی وجہ سے کروایا جاتا ہے۔ جادوگر اپنے جنات کو بھیج کر کسی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام میں بھی بتایا گیا ہے کہ سونے سے پہلے ذکر و اذکار کر کے سویا جائے۔ اگر یہ جنات کا کوئی حملہ ہے یا ان کی کوئی شرارت ہے تو انسان ان کے حملوں سے بچا رہے۔ اب دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ یہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ سائنٹیفک ریزن دیتے ہیں۔ ان کے مطابق نیورولوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے دماغ کے کئی حصے ہوتے ہیں اور ہر حصہ انسان کے جسم کے کسی نہ کسی حصے کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے دیکھنا، بولنا، سننا، محسوس کرنا۔ یہ ساری چیزیں دماغ کے الگ الگ حصوں سے کنٹرول ہوتی ہیں۔ دماغ کے 2 حصے ایسے ہیں جن کا سلیپ پیرالائسس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ نیورولوجسٹ یا سائیکالوجسٹ کے مطابق دماغ کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو انسانی اعضاء کو حرکت کرنے کے سگنل سینڈ کرتا ہے۔ دماغ کا وہ حصہ آپ کے ہاتھ کو سگنل سینڈ کرے گا کہ آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو آپ کا ہاتھ اٹھنے لگے گا۔ دماغ کا وہ حصہ آپ کو یہ سگنل سینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بستر سے اٹھ کر بیٹھنا ہے اور اپنے پاؤں زمین پر لگانے ہیں، تو انسان کا جسم بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے جیسے اس کو سگنل ملتے ہیں۔ اب دماغ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ انسانی مسلز کو کنٹرول کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کو دماغ کے پہلے حصے سے سگنل ملتا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے، تو دوسرا حصہ انسان کے ہاتھ کو وہ سگنل بھیجے گا کہ اس نے کون سے مسل ایکسٹریکٹ کرنے ہیں اور کنٹریکٹ کرنے ہیں تاکہ انسان کا ہاتھ اٹھ سکے۔ اور یہ سارا پروسیس دماغ کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں لائٹننگ کی طرح ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں گا، آپ کے گھر میں ایک لائٹ بلب ہے۔ جیسے ہی آپ بٹن دباتے ہیں تو آپ کا لائٹ بلب آن ہو جاتا ہے۔ اس میں مائکرو سیکنڈز لگتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ بٹن دماغ کا وہ حصہ ہے جو یہ سگنل بھیج رہا ہے کہ اب بلب کو جلنا ہے، اور بلب دماغ کا دوسرا حصہ ہے جو سگنل ریسیو کر کے اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔
تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دماغ کے دونوں حصے بالکل اسی طرح ایک دوسرے کو سگنل سینڈ کرتے ہیں اور ریسیو کرتے ہیں، اور ہم جیسے جیسے سوچتے ہیں ہمارا جسم ویسے ہی حرکت کرتا ہے۔ اب سائیکالوجسٹ اور نیورولوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ جب انسان بہت گہری نیند میں سو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی سٹیج میں انٹر ہوتا ہے جسے ہم REM کہتے ہیں، ریپڈ آئی موومنٹ۔ اس سٹیج کے اندر انسان کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے اور وہ خواب اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے وہ حقیقت میں ہی کوئی منظر دیکھ رہا ہے۔ خواب کی اس سٹیج میں وہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی چیز سے ڈر کے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے یا کسی پہاڑ سے کودنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سٹیج میں انسان کے دماغ کا وہ حصہ جو انسانی مسل کو کنٹرول کرتا ہے وہ کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے۔ اب خواب میں ڈرنے کی وجہ سے انسان کا ایک حصہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ حصہ جو انسانی مسلز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی موقع پر وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، اپنی ٹانگیں ہلانا چاہتا ہے اور اٹھ کے بیٹھ جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کو خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس موقع پر انسان کے دماغ کا دوسرا حصہ وقت کے اوپر بیدار نہ ہو جو مسلز کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کو سلیپ پیرالائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ کسی نے اس کے جسم کو جکڑ لیا ہے، کوئی اس کے سینے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کسی نے اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیا ہے، وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانا چاہتا ہے لیکن ہلا نہیں پاتا۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر اس سٹیج کے اوپر آپ کو احساس ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں آپ سلیپ پیرالائسس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس موقع کے اوپر آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے اٹھنے کی کوشش نہیں کرنی، ہلنے کی کوشش نہیں کرنی، اپنی باڈی کو ریلیکس کرنا ہے۔ آپ کے دماغ کا وہ حصہ جو مسلز کو کنٹرول کرتا ہے کچھ ہی سیکنڈ کے بعد ریکور ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ جاگنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیوں میں جنبش ہو رہی ہے، آپ کا ہاتھ ہلے گا، ٹانگیں ہلیں گی اور فوراً ہی آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ بیشتر لوگ اس دورانیے میں ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ ان کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ آیت الکرسی یا اللہ کا ذکر دماغ میں سوچنے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ ذکر ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہاتھوں میں جنبش ہوتی ہے اور وہ مکمل ریکور ہو جاتے ہیں۔ اکثر ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ سلیپ پیرالائسس دماغ کے کسی تناؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، کام کی تھکاوٹ، یا وہ لوگ جو کوئی نہ کوئی میڈیسن کو استعمال کرتے ہوں وہ اکثر اوقات سلیپ پیرالائسس کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اگر انسان کی نیند بھی پوری نہ ہو تو وہ بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، اس صورت میں ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، ان کو بھی سلیپ پیرالائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سلیپ پیرالائسس میں آپ کو ہلوسینیشن بھی ہوتی ہے۔ اس دوران اکثر لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ صاف دیکھ پاتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی سایہ سا آ جا رہا ہے، دروازہ کھلتا ہے، کمرے میں کسی کے آنے جانے کی آوازیں آتی ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کسی نے ان کے جسم کو چھوا، ہاتھ کو کھینچا یا ٹانگ کو کھینچا، یا پھر کوئی ان کے سینے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی شکل کو صاف دیکھ پا رہے ہیں۔ ماہر نفسیات اس کو ہلوسینیشن کا نام دیتے ہیں۔ اب میں حتمی طور پہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سلیپ پیرالائسس دماغ کے اندر کسی خلل کی وجہ سے ہوتا ہے، چونکہ میں خود ایک پیرا سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس اعتبار سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر شخص کے ساتھ ہونے والا سلیپ پیرالائسس اس کو اینالائز کرنا بہت ضروری ہے، اور انسان کی یہ کنڈیشن غیر مرئی مخلوق کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے ایسے کیسز کا خود مشاہدہ کیا ہے۔
اور میں خود بھی اس کا کئی دفعہ شکار ہوا ہوں، جبکہ میرا سلیپ پیٹرن بھی بہت اچھا ہے اور مجھے الحمدللہ ڈپریشن، انگزائٹی اور اسٹریس کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اپنے ایکسپیرینسز میں کبھی اپنی لائف میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تفصیل سے۔ اگر آپ کو یہ آڈیو پسند آئی ہو اور کسی اور ٹاپک پہ آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔